الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے ماہ جنوری کی شروعات ہونے کو ہے۔ اس موقع پر نوجوان طبقہ کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آتا ہے۔ کہیں کارڈوں کے تبادلے کیے جاتے ہیں، کہیں فون وغیرہ کے ذریعے مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، کہیں نئے سال کے موقع پر پرتکلف جشن منایا جاتا ہے۔ نئے سال کے جشن پر غیر مسلم تو کیا، مسلم سماج کے بہت سے افراد بھی پیچھے نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے، ماہ جنوری سے شروع ہونے والے سال پر آخر خوشی کیوں؟ فیض لدھیانوی نے کہا تھا کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم غور کریں کہ کیا اس نئے سال سے مسلمانوں کا کچھ لینا دینا ہے، کیونکہ جنوری سے شروع ہونے والے نئے سال کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے نئے سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، نہ کہ ماہ جنوری سے۔ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ محرم الحرام سے بھی اگر اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہو رہی ہے تو اس میں جشن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ نئے سال پر یا کسی بھی موقع پر آپے سے باہر ہو جائیں، آتش بازی کریں، ہواؤں میں غبارے اڑائیں، رقص و سرور کی محفلیں سجائیں، عریانیت کا مظاہرہ کریں یا عریاں پروگراموں میں حصہ لیں۔ اسلام سادہ مذہب ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے۔ خرافات، لغویات اور بیجا حرکتوں کے لیے اسلامی معاشرہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں بہترین عبادت وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے اور انسانوں کی خدمت میں گزرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے خوشیاں منانا انسانی عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں جانے پر انسان کو افسوس ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، وہ ایک سال ایک زندگی اپنی زندگی سے دور ہوا، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوا ہے اور قبر سے قریب ہوا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اس میں خوشی کا کون سا پیغام ہے؟ پھر اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو وقت گزرا ہے اس میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کہیں اس کی زندگی کے قیمتی لمحات، ایام اور مہینے یوں ہی تو نہیں گزرے؟ کہیں ان دنوں میں اس نے کسی کو ستایا اور دبایا تو نہیں؟ کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کی؟ جس مقصد کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کو بھلا تو نہیں بیٹھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی اس طرح سے اپنی بیتی ہوئی ساعتوں کے بارے میں سوچے گا تو یقیناً وہ شرمندہ ہوگا اور اپنے عملوں پہ افسوس کرے گا، کیونکہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ سوچے گا کہ اس نے اس حالت میں 2-4 دن نہیں، 2-4 ہفتے نہیں، 2-4 مہینے نہیں، بلکہ پورا سال گزار دیا، جو اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کرنے کا بھی حکم نہیں ہے اور نہ ہی خوشی منانے کا حکم ہے۔ ہمیں تو بس اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایک سال گزر گیا۔ جب کیفیت اس طرح کی ہوگی تو پھر نئے سال کی آمد پر خوشی کیسی، پارٹیاں کیسی، ناچ گانا کیسا، موج مستی کیسی، رقص و سرور کی محفلیں کیسی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم سوسائٹیوں، محلوں اور مسلم آبادیوں کو اس طرح کی تقریبات سے محفوظ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں
ملت کے ذمہ داران اور حساس قسم کے افراد اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔